درجہ رابعہ کے عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایھا الملک مثلک سر وبر فما ہوا فداؤک اہل الوبر زمر بعد زمر۔ ایھا الملک، اے بادشاہ، مثلو کا یعنی آپ ہی کی طرح، سرن و برن۔ سرن کے معنی آتے ہیں خوش ہونا، مسرت و شادماں ہونا۔ برن کے معنی آتے ہیں نیکوکار۔ ایھا الملک مثلک سر و برن، اے بادشاہ سلامت، آپ جیسے ہی لوگ۔ مثلک یہ مبتدا، سرن و برن و معطوف علیہ سے مل کر خبر ہے۔ ایھا الملک، اے شاہ عرب، مثلک آپ جیسے ہی بادشاہ، سرن فرحاں شادہ، و برن اور نہایت نیکوکار ہوتے ہیں۔ فما ہوا یعنی حضرت عبد المطلب نے پہلے تعریف کری، تعریف کرنے کے بعد پھر وہ جو بشارت ہے وہ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ فما ہوا تو وہ خوشخبری کیا ہے؟ فداؤک اہل الوبر، یعنی ہم اہل دیہات تجھ پر قربان ہیں۔ اصلاً نحن اہل الوبر فداؤک، ہم اہل دیہات تجھ پر قربان ہیں۔ زمرم بعد زمرن، گروہ در گروہ، یعنی ہم سب تجھ پر قربان ہیں۔ قال، تو جب حضرت عبد المطلب نے یہ تعریف کری بادشاہ کی، سیف بن ذی یزن کی، تو سیف بن ذی یزن نے پھر جواب دیا۔ قال، کہا، اذا ولد بتہامۃ غلام بہ علامۃ بین کتفیہ شامۃ کانت لہ الامامۃ ولکم بہ الزعامۃ۔ تہامہ جو ہے یہ پرانا خانہ کعبہ کا نام ہے اور یہ غیر منصرف ہے۔ علم اور تانیث دو سبب۔ اذا ولد بتہامۃ غلام بہ، تو بادشاہ نے کہا کہ جب مکہ میں ایک بچہ پیدا ہوگا، اذا کا دخول جب فعل ماضی پر ہوتا ہے تو استقبال کا معنی پیدا ہوتا ہے۔ جب ایک مکہ میں بچہ پیدا ہوگا، غلام نائب فاعل بریدہ کا، جب مکہ میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا، بہ علامۃ بین کتفیہ شامۃ، بہ علامۃ بین کتفیہ شامۃ جو ہے علامۃ کی شامۃ جو ہے یہ علامۃ کی صفت ہے، اور بہ علامۃ بین کتفیہ شامۃ، تو یہ علامۃ موصوف، شامت صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مبتدا مؤخر ہے، بھی خبر مقدم اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے یہ صفت ہے غلام کی۔ اذا ولد، جب مکہ کی سرزمین پر ایک ایسا بچہ ہوگا کہ جس بچے کے دونوں کاندھوں کے درمیان، کتفی شانوں کے درمیان ایک علامت، ایک تل والی علامت ہوگی، یعنی گویا اس سے اشارہ تھا ختم النبوت کی مہر۔ کانت لہ الامامۃ، تو اس بچے کے لیے سرداری ہوگی، ولکم بہ الزعامۃ، اور اسی اس بچے کے تصدق تمہارے لیے قیادت ہوگی، الی یوم القیامت، قیامت تک۔
قال عبد المطلبی، تو حضرت عبد المطلب نے کہا ابیت اللعن، یہ دعائیہ جملہ ہے کہ بات سے سلامت تو لعن تان سے ہمیشہ دور رہے، دور نفور رہے۔ لقد ابتو بخیر ما آبا به وافد، آبا ابو واپس لے کر کے جانا۔ اس نے کہا حضرت عبد المطلب نے کہا لقد ابتو بخیر، بے شک میں لے کر کے جاؤں گا ایک ایسی بہتر بات، ما آبا به وافد، جو ایک بھلائی وفد لے کر کے لوٹتا ہے۔ لقد ابتو خیرن، بے شک میں ایک ایسی بھلائی لے کر کے واپس ہوں گا، ما آبا بھی، کہ جس طرح کی بھلائی ایک وفد لے کر کے لوٹتا ہے اپنی شاہ نشان، ویسے ہی میں ایک بھلائی لے کر کے لوٹوں گا۔ ما آبا بھی واپس، یہ صفت خیر کی۔ ولولا ہیبت الملکی و اجلال و عظامہ لسألت من بشارتہ ایایا۔ تو حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ اگر بادشاہ کی دہشت اور عظمت و جلالت کا خوف نہ ہوتا، اگر بادشاہ کی دہشت اور بادشاہ کی عظمت و جلالت مقصود نہ ہوتی، لسألتو، تو میں بادشاہ سے ایک سوال کرتا ہوں، بشارت اس خوشخبری کے متعلق۔ لسألتو، تو یقیناً میں بادشاہ سلامت سے ایک سوال کرتا ہوں، بشارت اس خوشخبری کے متعلق، ایایا، یعنی جو خوشخبری میرے تعلق سے ہے، اس من بشارت، اس خوشخبری کے بارے میں جو مجھے دی جا رہی ہے، اس خوشخبری کے تعلق سے میں ضرور سوال کرتا۔ ما ازدادو به سرورا، ما ازدادو به سرورا، جس بشارت کے ذریعے میرے کیف و سرور میں مزید اضافہ ہوتا۔ لفظی ترجمہ تو یہ کہ جس کے ذریعے سے میں بڑھتا خوشی کے اعتبار سے، مطلب محاورے کا ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ خوشخبری کہ جس خوشخبری وہ مزداد حافظہ کہ جس کے ذریعے سے میری خوشیوں میں مزید اضافہ ہوتا۔ قال ابن ذی یذن نے کہا ھذا حینہ الذی یولد فی حین، یہ مضاف ہے، موصوف الذی یولد فی صلہ، موصوف اپنی الذی موصول اپنے صلے سے مل کر کے صفت ہے حین کی۔ اب حین موصوف اپنے صفت سے مل کر خبر بنے گا ھذا کا، یہ اس کا وہ وقت ہے کہ جس میں وہ عظیم الشان بچہ متولد ہوگا، یہ وہ مبارک وقت ہے، ھذا حین، یہ وہ مبارک وقت ہے، الذی یولد فیہ، کہ جس مبارک وقت میں یقیناً وہ با عظمت بچہ، عظمت والا بچہ متولد ہوگا۔ او قد ولد، یا وہ پیدا اس دنیا میں ہو چکا ہے۔ یہ بادشاہ نے کہا جو اپنی کتاب توریت میں پڑھا تھا اس کے متعلق خبر دے رہا ہے۔ وہ اسم محمد، اور اس بچے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ یموت ابوہ و امہ، اور اس کے والدین کریمین وفات پا جائیں گے۔ وَيَكْفُلُهُ جَدُّهُ وَعَمُّهُ، جد کی جمع اجداد، دادا، عمن دادا نانا دونوں پر اطلاق ہوتا، امن چچا، جد سے مراد حضرت عبد المطلب اور ام سے مراد ابو طالب۔ کفل یکفلو، ضامن بننا، تو یکفلو جدہ وعمہ، اور اس کی کفالت کریں گے اس کے جد کریم اور عم محترم۔ ولدناہ مرارن، ہم نے اس بچے کو بار بار پیدا کیا، بار بار سے مراد یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک پشت در پشت منتقل ہوتا رہا، رحم در رحم منتقل ہوتا رہا، یعنی پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا۔ جیسے حضرت ابراہیم سے اسماعیل کی پشت میں آیا، اور اسماعیل کی پشت میں اس طریقے سے کے بعد دیگر حضرت عبد المطلب کی پشت میں آیا، حضرت عبد المطلب سے عبداللہ کی پشت میں، اس طریقے سے کے بعد دیگر منتقل ہوتا آتا رہا۔
وہ مراد ہے اس سے، مرار سے۔ واللہ باعث جہارا، اور اللہ تعالیٰ اس معاملے کو الاعلان ظاہر فرمائے گا۔ باعث میں بیان کرنے والا، الاعلان۔ وجاعل له منا، اور اللہ تعالی اس نبی محتشم کے لیے ہمیں میں سے بنانے والا ہے انصار، یعنی ہم کو اس عظیم الشان نبی کا، ہم کو اس کا معاون و حامی و ناصر بنانے والا ہم کو۔ یعز بہم اولیاءہ، جن انصار کے ذریعے سے اس نبی مکرم کے اولیاء معزز و مکرم ہوں گے۔ عزیز و معزز ہونا، کہ جن انصار، بہم کی ضمیر انصار کی طرف، جن انصار کے ذریعے معزز ہوں گے اس نبی کے اولیاء، یعنی حامی و ناصر۔ وَيَذُلُّ بِهِمْ أَعْدَاؤُهُ، اور انہی اعوان و انصار کے ذریعے، انہی اعوان و انصار کے ذریعے اس نبی مؤقر، اس نبی محتشم کے اعدائے دالہ و مدلہ رسوا کن ہوں گے، یعنی رسوائے زمانہ ہوں گے۔ وَيَضْرِبُ بِهِمُ النَّاسَ عَنْ عِرْضٍ، اور یہ نبی محتشم ان ضربہ، ان کے ساتھ مانا تھا حفاظت کرنا، عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، لوگوں کی، یعنی عام لوگوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے گا۔ وَاسْتَبِيُّ بِهِمْ قَرَائِمَ الْأَرْضِ، اور استباب استبار سے ہلاک کرنا، اور انہی اعوان و انصار کے ذریعے یہ نبی مکرم زمین کے بڑے بڑے ظالموں کو، بڑے بڑے اپنے وقت کے سرماؤں کو ہلاک فرمائے گا۔ وَيَكْسُرُ الْقَصَ، توڑنا، اور بتوں کو توڑے گا۔ وَيُخْمِدُ النِّيرَانَ، اور آتش ارتداد کو، آتش کفر و ارتداد کو سرد فرمائے گا، یعنی بجھائے گا۔ یا عبد الرحمن، تو یہ نبی رب رحمان کی عبادت فرمائے گا۔ وَيَدْحَرُ الشَّيْطَانَ، تو بھگانا، اور شیطان کو بھگائے گا۔ قَوْلُهُ فَصْلٌ، اس نبی کا قول جو ہوگا سراپا فیصل ہوگا۔ وَحُكْمُ عَدْلٌ، اور اس نبی کا حکم، فیصلہ سراپا عدل و انصاف ہوگا۔ یَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، یہ نبی نیکی کا حکم دے گا۔ وَيَفْعَلُ، اور خود بھی اس پر کاربند ہوگا، عمل پیرا ہوگا۔ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، اور یہ نبی برائی سے روکے گا۔ وَيُبْطِلُهُ، اور برائی کو باطل قرار دے گا۔ فقال عبد المطلب، تو حضرت عبد المطلب نے پھر یہ جواب دیا۔ انشاءاللہ اور یہاں سے کل پڑھا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔